بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپک ہے منافقت۔ منافقت بھی ایک مذموم صفت ہے۔ منافقت کا لفظی معنی ہے دو رخا پن۔ منافقت سے مراد ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ اور ہونا ہے۔ گویا منافق وہ شخص ہوتا ہے جس کے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، جو کسی ایک جگہ ایک بات کہتا ہے اور دوسری جگہ دوسری بات کہتا ہے۔ اس لیے عربی میں منافق کو ذل وجہین یعنی دو چہروں والا کہا گیا ہے۔ منافقت کی اقسام۔ علماء نے منافقت کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ نمبر 1 ہے اعتقادی منافقت، یعنی کسی آدمی کا عقیدہ خراب ہو۔ نمبر 2 عملی منافقت، یعنی کسی آدمی کے اعمال میں خرابی ہو۔ اعتقادی منافق یہ ایسا شخص ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہو، اسلام کی دشمنی ہو، مگر زبان اور اعمال سے وہ کسی شرارت کی بنا پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہو تاکہ اسلام کو یا مسلمانوں کو نقصان پہنچائے اور خود دنیاوی فائدہ حاصل کرے۔ ایسا اعتقادی منافق کفار سے بھی زیادہ برا اور خطرناک ہوتا ہے۔ عملی منافق یہ ایسا مسلمان ہوتا ہے جو دل سے اسلام کا قائل تو ہو جاتا ہے مگر اس کے اعمال میں کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ یہ دین اسلام کے تمام احکام پر سچے دل سے مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہوتا، لیکن اس کی یہ عملی خرابی کسی معلم و مربی کی تعلیم و تربیت سے اور واعظ و نصیحت سے دور ہو سکتی ہے۔ منافقوں کی خطرناک چال کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ ترجمہ: اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ منافق کی علامات۔ حدیث پاک میں منافق کی 3 علامات بیان کی گئی ہیں۔ آیات المنافق کی ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، یعنی منافق کی 3 علامات ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ منافقت کے بے شمار نقصانات بھی ہیں۔ منافق شخص معاشرے میں اپنا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، لوگ اس پر یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ منافق شخص کا انجام بہت برا ہوگا، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح منافقت معاشرے میں لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہے، معاشرتی امن و سکون تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ منافق شخص لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تنہائی کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ منافق آدمی منافقت کرتے ہوئے جھوٹ، غیبت، بہتان، بد عہدی جیسی دیگر اخلاقی برائیوں کا بھی سہارا لیتا ہے، گویا وہ برائیوں کا مجموعہ بن جاتا ہے اور دنیا اور آخرت میں ناکام و نامراد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان تمام رذائل اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء، آپ نے آج کا ویڈیو لیکچر ملاحظہ کیا۔ امید ہے کہ امتحان کی تیاری کے سلسلے میں یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔